السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریز اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ پہلے تو ایپیسوڈ نمبر اگنور کر دیجئے، کیونکہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر غلط ہے ہمیشہ کی طرح۔ پتہ ہے کیا یار، کسی ناول میں یہ چیز نہ ہونا تو ایک چیز مس ہو جائے گی، عریج کی غلطی مس ہو جائے گی یار۔ یہ نمبرنگ میں میرے سے بہت غلطی ہوتی ہے، اسی لیے آج سے میں شپت لیتی ہوں کہ آج سے میرا کوئی بھی ناول 100 قسطوں پر نہیں جائے گا، کم رہے گا، بلکہ 70 سے بھی کم رہے گا، 75 سے بھی کم رہے گا یار۔ اتنے چھوٹے میرے بس سے باہر لکھنا، لیکن اب تو یا تو ایپیسوڈ لمبی آئے گی یا پھر ایپیسوڈ 70 سے اوپر نہیں جائے گی۔ اب پلیز اس بات کو ریکارڈ کر کے مت رکھ لینا، ورنہ مجھے بڑا مسئلہ ہو جائے گا آگے۔ تو مزید ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے، مطلب آپ لوگ میری خوبصورت سی آواز کی بکواس نہ سنتے ہوئے ایپیسوڈ پر توجہ دیں، تو آج شروع کرتے ہیں آج کا ناول کی ایپیسوڈ نمبر 78 نمبر ایپیسوڈ۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جنونیت کس نمبر 78 تحریر عریشہ۔ کہاں جا رہے ہیں ذریعام؟ پلیز کچھ بتائیں بھی تو صحیح۔ وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ لگ رہی تھی، جبکہ وہ اسے کچھ بھی بتائے بنا اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ مہندی کی رسم ادا کرنے کے بعد وہ سب لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے، جب اچانک اس نے دادا جان سے کہا کہ وہ امایا کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہے، اور پھر اسے کہیں لے آیا تھا۔ وہ تجسس کے مارے اب تک صرف اس سے پوچھے جا رہی تھی کہ وہ اسے کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بس تھوڑی دیر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ بہت برے ہیں آپ، اس طرح کوئی سرپرائز نہیں دیتا، وہ اسے دیکھ کر روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو ذریعام نے مسکراتے ہوئے گاڑی روک کر سامنے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں لائٹ چل رہی تھی۔ یقیناً اندر کوئی تھا، لیکن کون؟ شاید وہ اسے کسی خاص سے ملوانے کی خاطر یہاں لے کر آیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کیا اندر کوئی ہے؟ کیا آپ مجھے یہاں کسی سے ملوانے کے لیے لے کر آئے ہیں؟ بہت زیادہ سوال کرتی ہو تم بیوی، میں ایسے ہی تو نہیں کہتا کہ تم صرف شکل سے معصوم لگتی ہو۔ باہر آؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں کون ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اگر آپ سے بھی سوال نہ کروں تو کس سے کروں؟ وہ اس کی بات کا برا منائے بنا بولی تھی۔ کسی سے مت کرو، مجھ سے ہی کرو۔ آؤ جلدی، وہ کب سے انتظار کر رہا ہے تمہارا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر کی طرف لے کر جانے لگا، جبکہ وہ اس کے ساتھ کھینچتی اندر تک آئی تھی، لیکن سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر حیرانگی سے کبھی ذریعام کو اور کبھی اسے دیکھنے لگی۔ ان کا جگر خون بنانا بند کر چکا ہے، انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ فی الحال تو دوسرا بچہ پیدا کرنے کی کنڈیشن میں یہ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر، آپ نے تو کہا تھا کہ ان میڈیسن سے کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جگر، ضروری نہیں کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو۔ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو یا ان میڈیسن کی وجہ سے کچھ ہوا ہو سکتا ہے کوئی شدید قسم کی بیماری ہو انہیں۔ اتنا زیادہ فکر نہ کریں، اس بیماری کا علاج ہے، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گی، بس انہیں احتیاط کرنی ہوگی، ڈاکٹر اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ یہ پچھلے 4 سال سے اپنے دل میں دوسرے بچے کی خواہش لیے ڈاکٹرز کے چکر کاٹ رہے تھے۔ آج انہیں دوسرا جھٹکا ملا تھا۔ فکر نہ کریں احمد، ڈاکٹر کہہ تو رہی ہیں نا کہ اس بیماری کا علاج ہے۔ جگر کا مسئلہ ایک عام سی بیماری ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کنیز نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری ان فضول سوچوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب اللہ بہتر سمجھے گا تب ہو جائے گا بچہ، لیکن نہیں، تم نے تو یہ عجیب قسم کی میڈیسنز کھانی تھی نا، اور یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے کنیز۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے کسی بھی طرح کی فضول میڈیسنز لی۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔
امایا بھاگتے ہوئے سامنے کھڑے آدمی کے سینے سے جا لگی تھی، جو کب سے باہیں پھیلائے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذریعہ اسے یہاں لے کر آئے گا، اسے اس کے بھائی سے ملوائے گا۔ وہ تو امید ہی چھوڑ چکی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے بھائی سے کبھی ملاقات کر پائے گی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے یوں ہی اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا، جبکہ ذریعہ وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے میں نے وکیل ہائر کر لیا ہے اور انشاءاللہ تمہیں کم سے کم سزا ہوگی۔ تم نے اتنا کرنا ہے کہ کل صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دینا ہے، اور باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ تمہیں اور کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ امایا شاکڈ کی کیفیت میں اسے سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بھائی خود کو پولیس کے حوالے کر کے ساری زندگی جیل میں سڑتا رہے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ذریعہ؟ آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ساری زندگی جیل میں رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے ہاتھ سے گولی غلطی سے چلی تھی۔ وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ پلیز ان کو پولیس کے حوالے مت کریں۔ پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ انہیں پھانسی ہو جائے گی یا کچھ نہیں ہوگا اسے۔ امایا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ تمہیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے کام میرے ہیں، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ تم بس اپنے بھائی سے ملو اور اسے بالکل ٹینشن مت لینا۔ تم جانتی ہو تمہارا ٹینشن لینا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں تم پر یا اپنے بچے پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتا، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ معاملہ حل ہونے کے بعد تمہیں اس سے ملوانے لے کر آؤں گا۔ لیکن ارحم بہت پریشان تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے تم دونوں بہن بھائی کی ایک ملاقات کروا کر اس کی پریشانی کو دور کرتا ہوں۔ تم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرو۔ میں اپنے دوست سے فون پر بات کر کے آتا ہوں۔ وہ فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا تو ارحم امایا کو بٹھا کر اسے سارا معاملہ سمجھانے لگا تھا۔ کیا ہوا دادا جان؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ دادا جان کو دوائی دینے کے لیے ان کے کمرے میں آیا تو دادا جان کو پریشان پایا۔ پتہ نہیں بیٹا، حرم گھر پر کہیں بھی نہیں ہے اور یہ شام بھی کہیں پر نہیں ہے۔ میں نے ملازم کو بھیجا تھا، وہ پورا گھر دیکھ کر آئے اور دونوں کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ کہیں وہ لوگ واپس تو نہیں چلے گئے؟ کہیں یہ شام واپس تو نہیں چلا گیا؟ اگر ایسا ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ میرا ارحم پھر سے مجھ سے روٹھ کر چلا جائے گا۔ میں اسے دوسری بار کھو نہیں سکتا۔ خداش، میں اس گھر کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ شام کو واپس نہیں جانے دوں گا۔ دادا جان پلیز، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ جانے سے پہلے ہمیں بتا کر جائیں گے۔ اس طرح سے تو نہیں جا سکتے نا؟ یہ شام نہ صحیح لیکن حرم تو بتائے گی نا؟ آپ پلیز پریشان مت ہوں، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ پریشانی سے ان سے کہتے کمرے سے نکلنے لگا تھا جب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوتے نظر آئے۔ یہ کون سا وقت ہے گھر سے باہر جانے کا؟ تم لوگ کہیں گئے تھے اور کہاں گئے تھے؟ اور کہیں گئے ہی ہوئے تھے تو کم از کم بتا کر تو جا سکتے تھے نا؟ دادا جان کب سے پریشان تم لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ خداش ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، میں کسی کا پابند نہیں ہوں جو کسی کو بتا کر جانا ضروری ہو۔ اپنی مرضی کا مالک ہوں میں، اور ہمیشہ سے اپنی ہی مرضی کرتا آیا ہوں۔ میرے لیے کسی کو بتا کر جانا ضروری نہیں تھا، اور اگر ہمارے لیے کوئی پریشان ہوتا ہے تو یہ ان کا سر درد ہے، میرا نہیں۔ میں اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بہت
بد لحاظی سے کہا تھا، جبکہ اس کا انداز خودداشت کو بھی غصہ دلا گیا تھا۔ بیٹا، تم جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہو اور جب چاہے تب گھر واپس آ سکتے ہو، لیکن جانے سے پہلے اگر تم ایک بار ہمیں بتا دیتے تو اچھا تھا نا۔ ہم لوگ تم لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ بات اجازت لینے کی نہیں ہے اور نہ ہی ہم تمہیں اجازت لینے کے لیے فورس کر رہے ہیں، بس اگر تم بتا دیتے تو پریشانی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو آپ لوگ میرے لیے پریشان ہو رہے تھے؟ ویسے اگر یہی پریشانی 20 سال پہلے دکھاتے تو واقعی میرے لیے بھی نہ قابل غور ہوتی، جب میں آدھی رات کو بھوکا برف سے بھری سڑکوں پر بنا کسی گرم شے کے سو رہا تھا۔ ارے یاد آیا، تب تو آپ لوگوں کو پریشانی کیوں ہوتی؟ تب تو میں آپ کے بیٹے کی ناجائز اولاد تھا نا۔ جائز تو میں 20 سال کے بعد اب ہوا ہوں۔ اس کا تمحصرانہ انداز دادا جان کو سر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہم کس طرح سے منائیں تمہیں؟ بس ایک بار بتا دو کہ ہم اپنی غلطیوں کا کفارہ کس طرح سے ادا کریں۔ یہ شام ہم وہ کریں گے جو تم کہو گے۔ کس طرح سے ہم تم سے معافی مانگیں؟ اگر تم کہو گے تو ہم تمہارے پیر پکڑنے کو تیار ہیں۔ وہ آگے بڑھے تھے جب وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آپ کے معافی مانگنے سے نہ تو میرا باپ زندہ ہوگا اور نہ ہی میری ماں مجھے کبھی دوبارہ ملے گی، اسی لیے آپ کو اپنے سامنے جھکانے کی کوئی خواہش میرے دل میں باقی نہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہ بیکار کوشش بھی مت کریں۔ میں یہاں صرف اور صرف حرم کی خوشی کے لیے آیا ہوں اور جلد ہی ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہ حرم کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ دادا جان بس اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کیا ہوا حرم؟ تم ناراض کیوں ہو مجھ سے؟ اس کے منہ بنا کر بیٹھنے پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگا، جب اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ آپ نے دادا جان سے اتنی روڈلی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے ان سے کوئی بھی اس طرح سے بات نہیں کرتا، وہ بڑے ہیں ہمارے گھر کے۔ آپ کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ جی بالکل، یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ میرے دادا جان سے اس طرح سے بات کریں، کوئی میرے دادا جان سے اس طرح سے بات کرے مجھے ہرگز منظور نہیں، اور جو میرے دادا جان سے ایسے بات کرتے ہیں میں ان سے بات نہیں کرتی۔ حرم، اس نے غصے سے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ بھی اتنے ہی غصے سے بولی۔ تم بدتمیزی کر رہی ہو۔ اس کا انداز اسے پسند نہیں آیا تھا۔ نیچے آپ بھی دادا جان کو کوئی پھولوں کا ہار نہیں پہنا کر آئے؟ وہ اسی انداز میں بولی۔ میں نے کہا یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ پھر سے غصے سے بولا۔ میرا تعلق کیسے نہیں؟ وہ میرے دادا جان ہیں اور آپ ان سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ ان سے اس طرح سے بات نہیں کروں گا، بلکہ میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اب منہ ٹھیک کرو۔ وہ اس طرح سے روٹھ کر سوئی۔ اگر اس طرح سے روٹھ کر سوئی تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ وہ دھمکی پر اتر آیا۔ میں تو ایسے ہی روٹھ کر سوؤں گی۔ اگر منا سکتے ہیں تو منا لیں۔ اس نے جیسے کھلی آفر کی تھی۔ منانا کیسے ہے یہ بھی بتا دو۔ وہ اس کے انداز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ پیار سے۔ اس کا انداز فرمائشی تھا، جبکہ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اچانک اس کے لبوں پر جھک گیا۔ بے حد محبت سے اس کے نازک پھرپھراتی پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے وہ اس کی سانسوں میں اشتعال برپا کر گیا۔ اتنا پیار کافی ہے یا مزید پیار دکھاؤں؟ اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے اس نے بے حد محبت سے پوچھا تھا، جبکہ اسے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اسے مزید اپنی دھڑکنوں کے قریب کرتا مسکراتے ہوئے اسے خود میں قید کر چکا تھا۔
اس کی آنکھ کھلی تو دیشم کا ہاتھ اس کے گرد لپٹا ہوا تھا، جبکہ اسے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کا بازو جو اس کے گرد لپٹا ہوا تھا، اسے سختی سے پکڑتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف پھینکا تھا، جبکہ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیند تو کہیں بہت دور تک بھاگ چکی تھی، جس کو وہ پکڑ کر واپس بھی نہیں لا سکتی تھی۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، اگر میں نے تمہیں اپنے بیڈ پر سونے کی اجازت دے دی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم مجھ پر چڑھ کر سو اور یہ انٹینشن حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرنا بند کرو۔ ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح کی چیپ حرکت دوبارہ مت کرنا، ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ میں شادی ختم ہونے کا انتظار نہ کروں۔ وہ بنا کسی بھی طرح کا لحاظ رکھے بولا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا خداش، میں نیند میں تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، اس نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب تم ساری زندگی نیند میں ہی رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور ویسے بھی اس طرح کی چیپ حرکت تم نے اس وقت تو نہیں کی جب میں تمہاری نظر میں ایک قاتل تھا، بلکہ قاتل والی بات تو رہنے ہی دو، جب میں تمہاری نظر میں ہوس پرست انسان تھا، تب کی بات کرتے ہیں نا۔ وہ اگر اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ سچ میں ہو گئی تھی۔ میں آپ سے سوری بول تو رہی ہوں نا، میں غلط فہمی کا شکار تھی، اور اگر اب تم ساری زندگی بھی اس غلط فہمی کا شکار رہو تو مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اب میں تمہیں اپنے دل میں وہ پہلے والا مقام کبھی نہیں دے سکتا تو جو بچپن سے تمہارا تھا۔ اسی لیے اب یہ بیکار کوشش کرنا چھوڑ دو، کیونکہ اگر ایک بار کوئی دل سے اتر جائے نا تو وہ کبھی دوبارہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، اور تم بھی دل سے اتر چکی ہو۔ اب تمہاری یہ کوشش، یہ معافی نامہ سب میری نظر میں بیکار ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی تمہاری ذات میرے لیے، تمہارے آنسو، تمہارا پچھتاوا اب میرے دل میں تمہیں وہ پہلے والا مقام واپس نہیں دے سکتا۔ اسی لیے یہ فضول کوشش کرنا بھی اب چھوڑ دو، کیونکہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غصے سے کہتا کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ دیشم اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی وہیں ہارے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کیسے منائے اسے، سب کچھ کیسے ٹھیک کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک کہتے تھے دادا جان، اس نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ بچپن سے محبت کرتا تھا اور وہ صرف مقابلہ کرتی آئی تھی اس سے۔ وہ یہ تو دیکھتی رہی کہ دادا جان اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ اپنی جلن اور حسد کی وجہ سے اس نے کبھی خود کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ اس کے دل میں وہ برسوں سے اپنا مقام بنائے ہوئے ہے۔ نہ جانے کب سے وہ اس سے محبت کرتا آیا ہے۔ وہ واش روم سے نکلا تو وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو اور شکل درست کرو، گھر میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ شاید تم بار بار طلاق کا ذکر سن کر اپنا قلبی سکون چاہتی ہو۔ اگر ایسا ہے تو میں کوئی سکون نہیں چاہتی خداش، میں معافی چاہتی ہوں، میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، میں نے بہت غلط الفاظ استعمال کیا ہے، لیکن تمہاری اس غلطی کی کوئی معافی نہیں۔ فرض کرو کہ آج میں سب کچھ بھول کر تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتا ہوں، کیا گارنٹی ہے کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا؟
تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گی۔ آج تم میری ذات پر کیچڑ اچھال رہی ہو، کیا گارنٹی ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا؟ بلکہ کیا گارنٹی ہے کہ تم کردار کے معاملے میں مجھ پر دوبارہ شک نہیں کرو گی، دوبارہ ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرو گی؟ میاں بیوی کا رشتہ یقین پر قائم ہوتا ہے، اور جس میں یقین نہ ہو وہ رشتہ کیسا؟ تم حرم کے معاملے میں سوال اٹھاتی، مجھے قاتل کہتی، مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جاتی، مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے کریکٹر لیس کہا۔ تم نے کہا کہ میں تمہارے جسم کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے کہا میں ایک ہوس کا پجاری ہوں۔ تم نے میری محبت کو گالی دی۔ تم نے اپنے اور میرے اس پاکیزہ رشتے کی توہین کی جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دیشم، کم از کم اس معاملے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ہم سفر وہ ہونا چاہیے جو آپ کے جذبات کی قدر کرے، جو آپ کے جذبات کو سمجھے، اور بے شک میں نے تمہارے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور تم بھی میرے جذبات کو سمجھنے میں کامیاب ہوئی، لیکن تم ان کی قدر نہ کر سکی۔ دادا جان نے صحیح فیصلہ کیا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلط فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے پہلے ہی ان کے فیصلے پر سر جھکانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ تم سے اس تعلق کو ختم کر کے میں اپنے دادا جان کو اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار دوں گا، اور بے شک ان کا فیصلہ میرے حق میں صحیح ثابت ہوگا۔ وہ اس کی سماعتوں پر دھماکہ کرتا وہاں سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ وہ جو اب تک یقین ہی نہیں کر پائی تھی کہ اس سے طلاق لینے کے بعد وہ دوسری شادی کے بارے میں اتنی جلدی سوچ چکا ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جس کو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور جو دل کرے وہ بھی کر دینا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے کچھ بھی کرنے پر۔ تو جناب، آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے یہیں پر۔ آپ ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اپنی ڈائٹی کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔